وفاق کی جو ایک اجارہ داری ہے یا وفاقی ایک پاور ہے جو تمام صوبوں کو لیول میں رکھتی ہے، اس میں بھی کوئی انتشار پیدا ہوگا یا اس میں کوئی کمی آئے گی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں فنڈز کی جو کمی ہے وہ ہمیشہ دیکھی جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیز ہیں، ایجوکیشن کا جو ایک ایشو ہے یا جو ایک موٹیو ہے، اس کو لے کے کیوں آگے نہیں جایا جاتا؟ ایجوکیشن کے اوپر اتنا کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں اپنے جو نعرے ہوتے ہیں ان میں ایجوکیشن بھی رکھی جاتی؟ نو ڈاؤٹ ہوتی ضرور ہے، لیکن اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمیں کم دکھائی دیتی ہے. تو ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کروا دوں، مس عائشہ اقبال کا جو ایم پی ہیں اور اشر اور زکوٰۃ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. میم بہت شکریہ آپ کا بھی. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں مس سمیرہ صحیح. آپ کا بھی مس بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا بھی. تو سب سے پہلے مس عائشہ سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ میم آپ یہ پلیز بتائیے گا کہ جو یہ ڈفرینس آ رہا ہے اسٹڈی کا، پرائیویٹ اسکول میں اور اسٹڈی ہے، جو لوکل اسکول گورنمنٹ کا اسکول ہے اس میں اسٹڈی ہو رہا ہے، تو جو یہ ڈفرینس ہے پہلے تو یہ بتائیے گا ڈفرینس کا مطلب کیا ہے، ڈفرینس کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ ڈفرینس اس لیے پیدا ہوا کہ پچھلی جو ہماری حکومتیں ہیں انہوں نے تعلیم بجائے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے، انہوں نے تعلیم کے بہت سے ایسے منصوبے بنائے جیسے پیما، پیف. انہوں نے لوگوں کو اسکول دے دیے کہ یہ لو اسکول لو اور تم خود چلاؤ. حکومت کی گرپ نہیں تھی تعلیم کے اوپر. اگر حکومت کی گرپ ہو تو یہ کبھی بھی اتنے نظام تعلیم جو ہے وہ نہ ہوتا. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، ایک اچھا بچہ اگر ہم نے تیار کرنا چاہے تو ہمیں سب سے پہلے ایک اچھا سلیبس چاہیے، پھر اچھا استاد چاہیے، پھر ایک اچھا بچہ ہم نکال سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ میں نے خود جو کتابیں پڑھی اور جب میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ کاش میں نے یہ کتاب پڑھی ہوتی تو میں اس سے زیادہ ترقی کرتی. ٹھیک ہے، اس لیے سلیبس کو پہ بہت کام ہونے والا ہے. اس کی میں پروگرام میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتی، لیکن آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. ہمارے طاہر محمود صاحب ہیں، سلیبس ریفارمز پہ کام کر رہے تھے. ہم نے ایک سیمینار 3 دن کا ورکشاپ ارینج کیا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے جو کتابیں لکھنے والے ہیں ان کو بلایا. میں نے بھی وہ 3 دن سیمینار اٹینڈ کیا. اس میں میٹرک کی کتاب تھی، اس میں ہیڈنگ تھی چیپٹر کی مین انوائرمنٹ. میں نے جس بندے نے کتاب لکھی تھا وہ چیپٹر اس کو بلایا اور میں نے کہا یہ آپ نے اس میں کیا غلطی ہے بک میں؟ وہ مجھے کہتا ہے کچھ نہیں، اٹس پرفیکٹ. تو آپ بتائیں کیا انوائرمنٹ صرف مردوں کے لیے؟ جب کتاب لکھنے والے اس طرح ہوں، کتابیں چھاپنا کرنا، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میری یہ کتاب سلیبس میں ڈلوا دیں. ہر چیز ہمارے ملک میں کاروبار بن گئی ہے. نہیں تو میم یہ جتنی بھی حکومت دیکھا ہی جاتا ہے کہ جتنی حکومت آتی ہے وہ جب نئی حکومت آئی وہ اپنا ایک نیا نصاب لانے کی کوشش کرتی ہے. تو نصاب تو ہمارا ایک نہیں ہونا چاہیے کہ ساری پارٹیز اس پہ متفق ہو جائیں. شفقت محمود صاحب بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہمارے مراد صاحب بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ یکساں نظام تعلیم ہوگا. آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ، میں بھی ایک پروجیکٹ کر رہی ہوں اسپانسر اے چائلڈ، اور وہ اسی میرا اسکول آف تھاٹ کے، کیا یہ انسانیت، یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ غریب کے بچے کو کہیں تم یہ کتاب پڑھو اور امیر کے بچے کو کہیں یہ کتاب پڑھو؟ اسی لیے نہ غریب کا بچہ انسان بن رہا ہے نہ امیر کا بچہ انسان بن رہا ہے. میں مس سمیرہ کی طرف بھی آؤں گا کہ مس پاکستان میں جو سرکاری اسکول کے طلبہ ہیں، کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی جدید جو ٹیکنالوجی ہے یا جدید تعلیم ہے اس کو حاصل کر سکیں اور وہ بھی فرنٹ فٹ پر آئیں؟ جی بالکل، ان کا اتنا ہی حق ہے. لیکن میں ادھر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اب وہ نہیں رہی. جتنا انسان تعلیم یافتہ ہے اتنا ہی تمیز اس میں کم ہے آج کل کے ماحول میں. یعنی ہم اپنے سے پچھلے لوگوں کو دیکھیں تو ان میں اتنی تربیت تھی، ان میں تعلیم نہیں تھی لیکن تربیت ایسی تھی کہ ان کو اپنے بڑوں کا پتہ تھا، استادوں کا پتہ تھا، ہر چیز کا پتہ تھا. لیکن آج کل کے بچے کو یہ مینرز نہیں ہے. وہ اس کی ایجوکیشن کے اوپر بہت زور ہے، اس کو تربیت ہو ہی نہیں پاتی. اور اسلام سے دوری بھی اس قدر زیادہ ہے کہ بچے اس لیول پہ جا ہی نہیں رہے. گھر میں بھی آپ ماں باپ بچے کو کسی چیز سے روک نہیں سکتے. اس قدر اب مغرب زدہ ہو چکی ہے ساری نسل کیونکہ تربیت کی کمی ہے. ادھر میں کہوں گی تربیت بھی ہونی چاہیے، گھروں میں بھی ہونی چاہیے اور استاد کی بھی، کیونکہ استادوں پہ حملے آپ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو مارتے ہیں.
یہ پچھلے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ کیوں آئی ہیں نئی چیزیں؟ کیونکہ تربیت نہیں بچوں کو دی جا رہی, صرف تعلیم پہ فوکس ہے, اور تعلیم بھی یہ کہ آپ پڑھیں اور کوئی آپ نے کوئی جی بالکل سسٹم. پہلے تو استاد دیکھتا تھا یا ٹیچر دیکھتا تھا کہ ہم نے یہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے کس لیول کا ہے, کہاں. اب اسٹوڈنٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ٹیچر سے پڑھنا ہے پہلے 3 دن ہم ٹرائل کریں گے, دیکھیں گے یہ ٹیچر اس قابل ہے کہ ہمیں پڑھا سکے. تو یہ سسٹم ہی سارا تباہ ہو چکا ہے. وہی نا, عزت ہی ختم ہو چکی ہے. اور دوسرا یہ کہ گھر میں بھی وہ تربیت نہیں دی جا رہی, نہ استاد وہ سنتے ہی نہیں استاد کی. آج کل تو وہ جو بچے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں, اور جو بڑے ہیں وہ پیچھے چلے گئے, اور ان کو اس طرح کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے تو وہ بچوں کو ادھر تک لے کر آ رہے ہیں نا. لیکن بہت معاشرہ بدل چکا ہے, عزت بھی ختم ہو چکی ہے, اور دوسروں کی اور استاد کے ساتھ بھی رویہ لوگوں کا اچھا نہیں ہے. میں اس چیز کو بھی کروں گی. اور جو سلیبس ہے وہ واقعی ایک ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے کئی سیمینارز بھی کیے ہیں, اور سنا ہے کہ حکومت بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, لیکن کہتے ہیں مافیا ہے. یہ مافیا کا علاج کون کرے گا؟ مافیا اس وقت تو حکومت سنسیئر ہو کے کام کر رہی ہے. میں چھوٹی آپ کو مثالیں دوں گی, بچوں کا قصور نہیں ہے. وہی بات ہے, پہلے ہمارے وقت میں کتابوں میں ہوتے تھے کیسا بلانکا, ایک پوئم ہوتی تھی کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے جہاز, لیکن وہ وہاں سے نہیں ہلتا تھا کہ میرے باپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے, سلیبس کا چھوٹے, اب ہمیں ظاہری ہم سینئر سٹیزنز ہو گئے, لیکن ہمیں معلوم ہے وہ چیزیں ہمیں یاد ہیں. اسی طرح ہمارے زمانے میں ہائیجین فزیولوجی ہوتی تھی, جس میں ہم اسکولوں کے صفائی یہ وہ سارا سلیبس آپ پڑھیں, آپ کو فوکسڈ ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں آتی. میں نے وہ کتابیں میٹرک تک کی کتابیں میں نے منگوا کے پڑھی, اور انڈر لائن کر کے اس کو کریکٹ کر کے میں نے طاہر صاحب کے حوالے کی کہ جو لکھنے والا ہے وہی فوکس نہیں. جب استاد ہی فوکسڈ نہیں ہوگا, بچہ آج کا بہت سمارٹ ہے, وہ نئی کمپیوٹر دور کا بچہ ہے, چھوٹے سے بچے کو بہت عقل ہے. اور جو تربیت کی ایجوکیشن اتنی نہیں ہے, مطلب اچھی ایجوکیشن ہے, مطلب اس کو وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. نہیں تو آپ یہ سرکاری ٹیچر کی بات کر رہی ہیں پرائیویٹ؟ سرکاری. اچھا, مطلب کہ وہ پرائیویٹ میں بھی سرکاری ٹیچر پھر بھی بہتر ہے. میں کیونکہ اس اچھا پاکستان میں ایک اور چیز ہے, ایک اور چیز ہے, یہاں پہ میرٹ نہیں ہے اور سب کچھ ہے. آپ نے اگر آپ سیاست میں آ گئے, آپ نے سفارش سے لوگوں کو بھرتی کرنا ہے. خیر اب تو یہ چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ سب آن لائن ہو رہا ہے. نہیں ابھی بھی ختم نہیں ہوا پوری طرح, آن لائن ہو رہا ہے. مراد صاحب کا سب سے بڑا کام ہے, آگے ایم پی ایم این اے 1 لاکھ روپیہ رشوت لیتے تھے اور کرتے تھے. الحمدللہ آج تک ہم نہ کسی کو بھرتی کروا سکتے ہیں. میم کوئی کہتے ہیں ایم پی اے کا نام بتا دیں جس نے 1 لاکھ روپے لیا, کیا کسی نے جو یہ پیسے لے رہے ہیں, کیونکہ پرانے بھی اگر منسٹرز دیکھیں آپ, لیکن اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کرپشن پوری ختم ہوئی ہے, ابھی بہت. لیکن اب آپ دیکھیں نا, رستے بند ہو گیا کرپشن کا, اب کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن آن لائن ٹرانسفر ہوتی ہے, جنہوں نے کرنا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ابھی, لیکن ابھی بھی وہ میرٹ پہ وہ کوئی کام تو نہیں کرا. لیکن یہ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سوشل میڈیا پر بھی کافی چل رہا ہے کہ جن کے پاس جعلی ڈگری ہیں یا جن کے پاس اصل ڈگری ہیں وہ تو ڈرائیونگ کی جاب کر رہے ہیں, جن کے پاس جعلی ڈگری ہیں پنجاب اسمبلی میں حکمرانی, جی, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ جہاز اڑا رہے ہیں. تو یہ کس طرح آپ کا تو ایکسپیرینس ہے, کس طرح جعلی ڈگری والوں کو کیوں کس طرح پکڑنا چاہیے میم؟ ظاہری بات ہے, ایچ ای سی سے اگر ایک آپ جعلی ڈگری کس کو کہتے ہیں؟ جعلی ڈگری وہ ہے جو ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ جاب, آپ اس ڈگری کو ڈالیں, ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ وہ ہے. یہ اگر لوگ آئے ہیں تو ظاہری بات ہے بیک ڈور سے آئے ہوئے ہیں, جن کے پاس ایچ ای سی کی جو ہے وہ ڈگری کا ایشو. نہیں تو میم اب جو یہ بچوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے, آل اوور دا ورلڈ سارا اسٹک ہر چیز ہوئی ہے, تو اب تو بچوں کو کئی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ بچے بھول ہی گئے ہیں کہ وہ اسکول میں پہلے کیا پڑھتے تھے. گھر پہ پیرنٹس بھی ان کو نہیں پڑھا رہے, بلکہ وہ اس وجہ سے بھی نہیں پڑھا رہے کہ پتہ نہیں اسکول کب کھلے گا کب نہیں کھلے گا. تو یہ جو ایک لیپ ہو رہا ہے, ایک جو اس کو کس طرح فل اپ کریں؟ 15 سپٹمبر کو سب اسکول کھول رہے ہیں. جی وہ تو ڈاکٹر مراد صاحب آگے بھی آپ دیکھیں گے گرمیوں کی چھٹیاں بھیجیں گے. دیکھیں یہ ماں باپ کا قصور ہے. اگر میرے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں, لیکن پھر بھی میں دیکھتی تھی, اسی لیے میں کبھی یہ بڑے نام کیونکہ لینا پروگرام میں صحیح نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. مجھے صرف اسکول سے ایک سلیبس ملتا تھا. میں نے اپنے بچوں کو, یعنی میری بیٹی فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے پڑھی ہے, بیٹے کو میں نے پنجاب یونیورسٹی یو سی پی سے پڑھایا ہوا ہے, عام اسکولوں کالجوں سے پڑھے ہیں, ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, بہت اچھے کوالیفائڈ ہیں میرے بچے. لیکن وہ تعلیم جو شام کو میں نے کبھی انہیں اکیڈمی نہیں بھیجا تھا, میں ان کو کہتی تھی کہ ہاں اگر تم نے اکیڈمی جانا ہے تو صبح اسکول چھوڑ دو. اب اگر ماں باپ ہی اپنے بچوں کو اون نہیں کر رہے
کہ وہ صبح اسکول دے رہے ہیں, شام کو ڈرائیور جو ہے وہ اسکول سے لیتا ہے, اکیڈمی دے دیتا ہے. ایک ماں اگر اپنے بچوں کو, ماں پہلی درسگاہ ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے تو ایک بچے ماں اگر بچے دور ہو چکے ہیں, پھر اکیڈمی بھیج دیتا ہے. مجھے بتائیں وہ بچہ تھک کر کے آئے گا, وہ یاد کب کرے گا؟ جی میں نے اور جو اپنے اتنی بچوں کو بھاری کبھی بھرکم اکیڈمی, فیسیں اسکول میں دی جاتی پھر ہیں, وہاں پر اکیڈمی پڑھایا بھی نہیں دیتی جاتا ہیں, اور پڑھایا ٹیوشن میں جاتا ہے. کیوں بھائی؟ جی میرے بالکل, بچے خود یہ یاد کرتے تو تھے. نقصان ہے. مس سمیرا کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میم آپ یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بہت اچھی بات کی تربیت کی, کہ جو تربیت ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس وجہ سے تربیت کا جو فال آیا, کس طرح یہ چیز ہوئی, اور اس کو ہم بہتر کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ ہی مٹیریلسٹک ہو چکی ہے. جی. اگر کوئی پڑھا بھی رہا ہے تو وہ ڈگری کے لیے کہ یہ ڈگری اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ اتنا کما سکتے ہیں. ہم لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے. ہم اس لیے نہیں ایجوکیشن لے رہے کہ ہمارا شعور بیدار ہو, ہم آگے آئیں. ہم لوگ جاب کے لیے ڈگری لینا چاہتے ہیں, اور گھروں پہ بھی یہی پریشر ہے, بھائی بچہ یہ پڑھے, اتنے نمبر لے, اور اس قدر زیادہ کمپٹیشن ہے, بچے کے اوپر ایک ٹینشن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ دیکھو فلاں کے بچے نے, تم کیا ہے. نہیں تو پیرنٹ بچوں کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, پیرنٹس کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ہمارے اپنے علاقے میں, میرے اپنی فرینڈس میں 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسٹڈیز کے پریشر کی وجہ سے خودکشی کی ہے. باپ نے کہہ دیا ہے, ماں باپ, ہمارے باہر کے ملکوں میں عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا, تو اس کی ہوتا ہے کہ بچہ پالنا کیسے ہے. ہمارے کوئی ایک مسئلہ نہیں, ہمارا تو ملک جو ہے وہ بڑی محنت سے 70 سال سے اس کو جاہل رکھا گیا ہے. ہمارے تو بچہ 13 سال کی بچی کی کم عمری میں شادی کر دیتے ہیں, وہ بیچاری خود کھیلنے کی عمر کی ہوتی ہے. جب وہ ہوتی ہے 22 سال کی تو وہ 5 بچے اس کے ہو گئے ہوتے ہیں. نہ اس کو اپنی عقل ہوتی ہے, نہ بچوں کی عقل. لیکن وہ زیادہ تر لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم نے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے, کہ بعد میں تو شادی کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ لڑکیاں, آج آپ لڑکیوں کو پڑھنے دیا نہیں جاتا, رائٹ. یہ آج کا نہیں, یہ ہمارا معاشرتی مسئلے ہیں, حکومتی مسئلے نہیں. میں ایم ایس سی کر رہی بچوں کو پڑھا نہیں, ذرائع بھی ہیں, نہیں ذرائع کم ہیں, ان کو کھانے کو 2 وقت کی. آپ مان لیں اس بات کو کہ ہمارے ہاں لڑکی لڑکے کا جینڈر بہت ڈفرینس ہے. میں خود ایم ایس سی کر رہی تھی, فائنل ایئر کا جس دن میرا پیپر تھا اس دن میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی. اس دن میری شادی والی ڈیٹ تھی کہ ہاں تم لڑکی ہو, تم نے کیا کرنا ہے, تم نے نہیں پڑھنا. لیکن یہ ٹرینڈ اب شہروں میں چینج ہو گیا, ابھی بھی نہیں چینج ہوا, گاؤں میں نہیں ہوا, شہروں میں ابھی بھی نہیں ہوا. ابھی بھی لوگوں کی پہلی پرائورٹی ہوتی ہے کہ بچی جو ہے, آپ کو پتہ پاکستان میں کتنی لڑکیاں ہیں جو ڈاکٹر بن کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے سسرال والے انہیں نہیں دے رہے. سب سے ہمارا جینڈر, صبح میں نکلتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں یہ مائیں ہیں, مائیں ہوں گی, ان کے ساتھ اتنی بچی ہیں جو اپنی بچیوں کو کام پہ لے کے جا رہی ہیں, یعنی چائلڈ لیبر کے لیے. یہ بچیاں, ماں باپ ہی اپنی اولاد کے نہیں ہیں, وہ پیدا اولاد کو انہیں پتہ ہی نہیں اولاد کے حقوق کیا ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ اولاد پیدا کرو, 6 بچے پیدا کرو, کل کوئی 5-5 ہزار روپے 6 گھروں میں کریں گے, ہمیں 30,000 روپیہ مہینے کا آئے گا. مٹیریلسٹک سوچ ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک. نہیں تو آپ اس میں اگر آپ مزید ایک کویشچن مس سمیرا آپ بھی لے لیں کہ یہ جو اس ساری چیزوں کو, ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کے پیچھے جو ہے وہ ہماری ایک تو بالکل ہلکی پھلکی سی کلچر پالیسی ہے, اور یہ جو ڈراماز ہیں, یہ جو ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے معاشرے کو؟ بہت زیادہ. جو یعنی میں کبھی ڈرامہ ہم نے دیکھے نہیں, لیکن جب میں دیکھتی ہوں مجھے شرم آتی ہے. میں ڈرامہ دیکھ نہیں سکتی کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں. یہ پاکستانی ڈرامے, ایک لڑکی 2-2 3-3 لڑکوں کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے, جیٹھ جٹھا بھابھی کی طرف لگا ہے, سسر جو ہے وہ بہو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ ہمارا معاشرہ نہیں تو آپ حکومت وقت ہیں, ہم نے ڈالے ہوئے ہیں سوال, ہم نے سوال ڈالے ہوئے ہیں. نہیں تو کس کو آپ نے سوال ڈالے, کب تک ٹھیک ہوگا؟ اسمبلی میں ہم نے اس پہ ریزولوشن بھی پاس کی ہے, ہم نے سارا. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ 2 M are very important. One is مولوی اینڈ سیکنڈ از میڈیا. ٹھیک ہے, یہ 2 ہمارا جب تک ساتھ نہیں دیں گے, آپ, میں چینل کا نام نہیں لوں گی, میں نے ان سے میٹنگ کی, انہیں کہا آپ ہمارے ساتھ دیں. ہمارے بہت ہاٹ ایشوز ہیں, پاپولیشن ہمارا ایشو ہے, ہمارا جہالت, ارلی میرج, ہمارے تو وہ ایشو ہیں جو دنیا میں 300 سال پہلے تھے. ہم ابھی ان ایشوز کو قابو نہیں کر سکے. آگے سے انہوں نے مجھے پتا ہے کیا یوں کر کے کہا کہ ہم نے تو صرف ریٹنگ دیکھنی ہے, جہاں ہماری ریٹنگ ہوگی ہم نے پیسہ کمانا ہے.
بس وہی نا آ جا کے فواد چودھری صاحب جیسے کوئی میڈیا میں بھی کچھ بندے ہو جاتے ہیں, چلے معافی دے دیں آپ انہیں بھی. لیکن میڈیا ایک ایسا سورس ہے اور بڑا اسٹرانگ, ہر بندہ میڈیا سے چیزیں لیتا ہے, اور سوشل میڈیا اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے آج کل. جو چیز آ جاتی ہے آپ دیکھیں نا منٹوں میں کہاں چلی جاتی ہے, اور آج کل کی نسل وہ بہت اس کے اوپر فوکس کرتی ہے. نہیں تو مس میرا جو یہ نصاب میں چینجنگ کی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے اکثر کتابوں میں جو ہماری تاریخ لکھی گئی ہے وہ کہیں پر غلط ہے, اس لیے بار بار اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی کہ اس کو کس طرح ٹھیک کرنا چاہیے کہ جب تک ہمارا جو مواد ہے جو بچوں نے پڑھنا ہے وہی ٹھیک نہیں ہے, اسی پہ سارے آمادہ نہیں ہے, تو نیکسٹ آگے جنریشن کیا سیکھے گی؟ وہی نا اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, اور اچھے رولز کے ساتھ اس کو مطلب کور کر کے پھر آپ اس کو چینج کریں, ویسے نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے بچے تو اردو سے بھی دور ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں, اردو ہی نہیں بولنی آتی. جو انگلش میڈیم میں چلے گئے بچے, وہ صرف انگلش پہ فوکس ہے. اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بڑے جو امیر لوگوں کے بچے بڑے قابل ہو گئے, جو بھی ترقی کرتا ہے وہ غریب کا بچہ کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے, وہی آپ سی ایس ایس میں بھی پاس ہو رہا ہے. وہی ہمارے بچے تو اتنے آرام پسند ہے, بس ان کو تو یہ کہ ہم نے بس ٹھیک ہے ایجوکیشن, وہ بھی ایک ٹرینڈ کے طور پہ لوگوں کو دکھا سکے ہم نے اتنا پڑھا ہے, نہ ہی ویسے وہ نمبر لیتے نہ ہی کچھ اور ویسا ہے. جس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں نے آگے جانا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, وہ محنت کرتا ہے ہر چیز میں, جس بھی وہ اس میں ہو اس میں محنت کرتا ہے. وہ نہیں آپ کی بات, میرا تجربہ جو ہے میں دیکھتی ہوں پاکستانی بچہ بہت لائق ہے. میں یعنی اب میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ یہ 10 لڑکیوں کا گروپ تھا, سب ایف جے سے 1300 روپیہ فیس تھی ایف جے کی, ساری ڈاکٹر بنی, ساری اس وقت امریکہ میں فیلوشپ کر رہی ہیں آرٹ کی, آرٹ. اور وہاں پہ جب میں اس کے کالج اس سے ملنے گئی تو اس کے ٹیچر نے کہا کہ یہ بچی کون سے ملک سے آئی ہے جو, اور مجھے اتنا فخر ہوا, ہمارا بچہ بہت لائق ہے, ہمارا بچے بہت اچھے ہیں, صرف آ جا کے اس میں ہماری جو پچھلی نسلیں ہیں ہم لوگ قصوروار ہیں, ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے. ہم نے اچھا استاد نہیں دیا. مجھے یاد ہے کہ میرا اسی سبجیکٹ میں ٹاپ کرتی تھی جو مجھے ٹیچر اچھا ملتا تھا. جب استادوں نے کھولنی اکیڈمیاں, استادوں نے پڑھایا نہیں اسکولوں میں, آپ بچوں کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ بلیم تو استاد کو کرنا ہے جس نے پیسے. آپ تعلیم کی ایک اور وجہ آپ کو میں بتاتی ہوں. آپ جو ہمارے یعنی یہ پیما پیف این جی اوز کو اسکول دے دیے پچھلے دور حکومت نے, اب یہ مراد صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ختم کر کے انڈر ون امبریلا لے کر آئیں, رائٹ. انہوں نے اسکول دیے, این جی اوز کیا کرتی ہیں, حکومت سے 750 روپے فی بچہ لیتی ہیں, دنیا سے فنڈ لیتی ہیں, اور آگے ٹیچروں کو پتہ ہے کیا پے کرتی ہیں, 3000 یا 4000. ایک بچی جو, جب گھر میں میرے ایک بچی جو ہے یعنی 22 سال کی ایک لڑکی میں نے فل ٹائم جو رکھی ہے, اس کو میں دے رہی ہوں 15,000, اور ایک ماں جو ہے وہ لڑکی کو پڑھائے گی اور وہ ٹیچنگ کرے گی, اس کو ملے گا 5,000. کیوں کوئی اپنی بچی کو پڑھائے؟ جی بالکل ٹھیک. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی حکومت ہے ہی نہیں. جس طرح یہ ایجوکیشن ہے, اسی طرح آپ نے بہت اچھی بات کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مدرسہ کی بات کریں تو وہاں پر, یا مسجد کی بات کریں تو وہاں پر یہ نہیں چیک کیا جاتا کہ جو مولوی صاحب نے بچوں کو پڑھانا ہے کہ ان کی ڈگریز چیک کر لیں, اس بیچارے کو وہ کہاں سے کھائے گا, کہاں سے پیے گا, اس کی سیلری کو ایک اچھی رکھ دیں. وہ بس نہیں جی, وہ تو مولوی کے بہت اچھا, میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ تو ایک بہت, میرے کنالویو میں رہائش ہے, ٹھیک ہے, میں ذرا سچ بولتی ہوں اس لیے بے شک برا نہیں. میم آپ بالکل ضرور سچ بولیں, یہی صرف پروڈیوسر کی جانب سے, پروڈیوسر صاحب کی جانب سے ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے, بڑی ضروری ہوتی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر, اسی طرح اپنی گفتگو جاری رکھیں, بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ٹیک اے شارٹ بریک.